ندی نالے بھی آتے ہیں، آبشاریں بھی آتی ہیں، انسان ان کو دیکھ کر تھک رہ جاتا ہے، لیکن وہ گاڑی ان سب مناظر سے، ان کی دلچسپیوں سے بالاتر ہو کر بھاگتی چلی جا رہی ہے اپنے منزل کی طرف۔ وہ نہیں دیکھتی کہ میرے دائیں کیا ہے، میرے بائیں کیا ہے۔ بس یہی ہے مقصد انسان کا۔ انسان کا جب ایک مقصد بن جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میرے دائیں کیا ہے، میرے بائیں کیا ہے، اور حالات و واقعات کیا تقاضا کرتے ہیں، یہ وہ آدمی یہ نہیں دیکھتا اور اپنے مقصد کی طرف رواں ہوتا ہے۔ ایک مومن کا مقصد وہ اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا ہے تو وہ ہر لمحے کو قیمتی بنائے کہ یہ میرا وقت یہ اللہ کی رضا میں گزر جائے، اور کہتے ہیں جنتی جنت میں چلا جائے گا، کوئی غم و فکر نہیں ہوگا دنیا کا، سوائے اس گھڑی کے جو گھڑی اس کی اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی، اس گھڑی کے اوپر اس کو جنت کے اندر بھی ندامت ہوگی کہ کاش میری وہ گھڑی بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ گزر جاتی۔ دیکھا انسان کی زندگی کا کتنا بڑا مقصد ہے، یہ وقت انسان کے لیے کتنا بڑا اہم ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی انسان کو پریشانی ہوگی، کاش کہ وہ میرے لمحات بھی اللہ کے ذکر میں گزر جاتے۔ ایک جنتی بیٹھا ہوگا، اس کو بڑی ایک عمدہ خوشبو ملے گی، وہ پوچھے گا فرشتوں سے یہ خوشبو کہاں سے آئی، ایسی خوشبو تو میں نے کبھی نہیں سنی۔ وہ کہیں گے یہ تم سے اوپر والے جنتی کی خوشبو تھی، وہ سویا تھا، اس نے کروٹ لی، اس کی کروٹ سے یہ خوشبو پیدا ہوئی کہ اتنی دور سے یہ خوشبو سنائی دی۔ وہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ اچھا وہ مجھ سے اوپر کیسے چلا گیا؟ وہ فرشتے کہیں گے اس نے تجھ سے زیادہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تھا، اس کی نیکی تجھ سے زیادہ تھی، اس لیے وہ تجھ سے ایک گنا زیادہ اچھے سے چلا گیا۔ تو دیکھیں انسان کی زندگی کا کتنا بڑا مقصد ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر دن اور ہر صبح وہ ایک اللہ کا منہ، اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ضرور ہوتا ہے، وہ بندے کے لیے پیغام ہوتا ہے، یہ ایک دن شروع ہوا ہے جو تیری زندگی میں پہلی دفعہ آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت تک اور قیامت کے بعد تک یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہر لمحہ یہ بھی ہمیں صدا دیتا ہے، حیات کا الفاظ الجزا تعد کلما وما منها انتقصت به جزءا۔ تیری زندگی تو چند سانسوں کا مجموعہ ہے، جب ایک سانس گزر جاتا ہے بس وہ گزر جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد تیرا ایک سانس کب ہو جاتا ہے۔ ہم چند سانسیں اللہ سے مستعار لے کر آئے ہوئے ہیں، چند راتیں اللہ سے مانگ کر اللہ نے ہم کو دے کر اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ ایک آزمائش کے طور پر دنیا کو لگا دیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی، یہ موت، یہ سب اس مقصد کے لیے ہے ہم دیکھیں تو صحیح کون تم میں سے زیادہ اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ کیا یہ ہیپی نیو ایئر مانا؟ کیا یہ اللہ کو بہت پسند ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں تو یہ ہماری زندگی کا ہرگز مقصد ہے۔ لہذا اگر غیر کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کھاتے پیتے اور زندگی کو موج مستی کی طرح اڑاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ یہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، بھئی یہ ہے دنیا ہے، تم نے کچھ نہیں کرنا، تم اپنی زندگی کو قیمتی سمجھو، یہ ہماری دنیا ہے، احکامات ہیں، ہم اس کے اندر پابند ہیں۔ اگر کافروں کی روش اختیار کرتی ہے تو
وہ جنت کافی، یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ وہ یہاں شرابیں پینے، وہ یہاں مسئلہ کرنے، یہ ان کی کرنے کی جگہ ہے، ہماری جگہ یہ ہرگز نہیں۔ ہمارے لیے اللہ نے یہ سارے کام یہ جنت کے اندر رکھے ہیں۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک مخصوص وقت کے لیے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، بس اس مقصد کے لیے کہ ابھی مغرب ہوگی تو ہم سب کچھ کھائیں گے۔ بس ایسے ہی یہ جو عیاشیاں ہیں، یہ جو مستیاں ہیں، اللہ نے ہم پر چند دنوں کے لیے ممنوع قرار دے دی ہے، یہ ضرور تم پوری کرنا، لیکن یہ ابھی نہیں، یہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی انسان کی زندگی کا سورج غروب ہوگا بس یہ مستیاں شروع ہو جائیں گی۔ کبھی قبرستان والوں کے پاس جا کر پوچھو کہ ان کے شب و روز کیسے ہوا کرتے تھے، یہ بھی تمہیں بتائیں گے۔ ہم بھی جوان تھے، ہم بھی مالدار تھے، ہماری بھی بڑی خواہشات تھی، ہمارے بھی بڑے ارادے تھے، لیکن وقت آیا کہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ہائے افسوس، آج ہم قیامت تک آج کے بعد کوئی ہمارا عمل نہیں، ہماری کوئی نیکی قبول نہیں، آج اس کے بعد ہمارا عمل ختم، اب جزا شروع ہو گئی ہے۔ بس اتنی سی دیر ہے کہ انسان کی آج آنکھ کھلی ہے، جب بند ہوگی تو پتا چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو سال گزرتے ہیں، یہ جو دن گزرتے ہیں، یہ تو انسان کے لیے ایک نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ اس نعمت میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ خدا کی قسم، جو لمحات، جو وقت اللہ کی رضا کے ساتھ پورا ہو جائے گا، بس وہی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی عظمت کی چیز ہے۔ کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ اس وقت کی اللہ کے ہاں کی عظمت ہوئی، اور جو وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے، وہ زمین، وہ لمحات، وہ سب ہمارے لیے وبال جان ہے۔ لہذا ہماری زندگیاں آزاد نہیں، ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ جب اللہ کے احکامات کے پابند ہیں تو یہ سال کا آخر بھی ہم اللہ کے احکامات کی پابندی میں گزاریں۔ ہم غیر مسلموں کی طرح وہ طور طریقے اور روش اختیار نہ کریں، بلکہ وہ طریقہ اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ جب دین کا آغاز ہوتا تو آپ اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ اس دین کے اندر میرے لیے خیر فرما دے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ جب رات ہوتی تو یہ دعا کرتے، ہر دین کی دعا نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، رات کو پڑھنے کی دعائیں نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ لہذا مہینہ شروع ہو یا سال شروع ہو، ان دعاؤں کے ساتھ آپ ابتدا کریں گے، بس خیر پڑھیں گے۔ لہذا یہ اپنی زندگیوں کو ان کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو گمراہ نہ کرے۔ ان کی زندگی کا مقصد اور ہے، مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اور ہے۔ ہم تو جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جنت کی تیاری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، درجات کی بلندی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی کا تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بس اس کو قیمتی بناتے چلے جائیں گے، بندہ قیمتی ہوتا چلا جائے گا، اور اس کو ضائع کریں گے تو بندہ ہی ضائع ہو جائے گا۔ لہذا یہ وقت کا استعمال یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، اور مسلمان آج اتنے ہی اوقات سے خالی ہے۔ جب اسلام ترقی میں تھا، مسلمانوں کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہوتا۔ امام بخاری اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اتنی کتابیں، اتنی صفحات ہیں، اگر ان کی زندگی پر تقسیم کی جائے روزانہ کے 10 صفحے بنتے ہیں۔ فرماتے جب وہ قلم کو تراش رہے ہوتے، لکھنے کے لیے جب قلم گھس جاتی اور اس کو پھر تراشنا پڑتا، اس تراشنے کے وقت کو بھی ضائع نہ کرتے، اور اس وقت میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے۔ اور ایک کتاب میں پڑھا کہ بھٹو ایک دفعہ کسی انگریز کے ساتھ میٹنگ میں تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، ایک مالی سخت دھوپ میں کام کر رہا تھا۔ وہ انگریز کہنے لگا، دیکھو یہ کتنا محنتی ہے
اور اس عمر میں بڑھاپے میں آ کر سب دھوپ میں کام کر رہا ہے، تو بھٹو نے ایک بات کہی، کہنے لگا جب اس کی محنت کرنے کا زمانہ تھا، جوانی کا تھا، یہ لاابالی میں اس نے زندگی گزاری، اور جب آرام کرنے کا زمانہ آیا تو یہ محنت کر رہا تھا۔ تو قومیں وقت کے استعمال سے ہی بنتی ہیں۔ ہمارے پاس اب بہت وقت ہے لیکن کسی کے پاس فراغت نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ ہمارے پاس کوئی منشور نہیں، ہمارے پاس کوئی ذاتے کا معمولات نہیں ہے۔ اگر کوئی دوست ملا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے، اگر کہیں دیکھا میلہ لگا ہوا ہے وہاں کھڑے ہو کے ٹائم کو ضائع کر دیا۔ جو ٹائم کو ضائع کرتا ہے وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو سال ہے، چاہے قمری سال ہو، چاہے یہ عیسوی سال ہو، چاہے یہ سورج کا سال ہو، یہ دونوں سال اللہ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے ایسا کوئی عمل بھی منقول نہیں جو ہیپی نیو ایئر کا وہ یاد آتا کرتا ہو۔ یہ غیر مسلموں کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں باتوں پر